رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور، اور قسم ہے دہکائے ہوئے دریا کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان کپ کپائے گا کپ کپانا، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو بیہودہ باتوں میں کھیل رہے ہیں، یوم یدعون، جس دن کہ انہیں دھکیلا جائے گا، الی نار جہنم دعا، جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا، ہذہ النار التی، کہا جائے گا یہ ہے دوزخ کی آگ، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے، اصلوھا، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، پس تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، ان کا جو تم اعمال کرتے تھے۔ سورہ طور مکی سورتوں میں سے ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام طور اس کی پہلی آیت کریمہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ طور عربی گرامر کے اندر سرسبز و شاداب پہاڑ کو کہتے ہیں، اسی بنا پر ایک خاص پہاڑ کا بھی نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے معروف ہے۔ تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی سابقہ سورت زاریات کی طرح آخرت کا اللہ نے ذکر فرمایا، مشرکین کے بدعقیدگی کا اللہ نے رد فرمایا، اور قسمیں اٹھا کر آخرت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا۔ سورہ زاریات میں 4 چیزوں کا ابتدا میں اللہ نے بطور قسم ذکر فرمایا تھا، یہاں پر 5 قسمیں موجود ہیں۔ فرمایا والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ طور پہاڑ سے مراد تو وہی پہاڑ ہے، کتاب مسطور سے مراد کیا ہے، اس میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے،
اور تیسرا قول یہ ہے بعض حضرات کا کہ اس سے مراد لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اور فرمایا قسم ہے طور پہاڑ کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں۔ رق ویسے یہ کہا جاتا ہے نرم جلد کو اور کھال کو، جھلی بھی جسے کہتے ہیں، چونکہ اوراق کے وجود سے پہلے تمام آسمانی کتب کے لکھنے کے لیے چمڑا، پتھر، اسی طرح درختوں کے پتے، یہ بہت ساری چیزیں استعمال ہوتی تھیں، حتیٰ کہ قرآن مجید بھی وقت نزول ایسی ہی چیزوں پر لکھا گیا۔ تو رق سے مراد جھلی ہے، لیکن عام تعبیر اس کی ورق سے کی جاتی ہے۔ تو فرمایا کھلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی کتاب کی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں بھی تین قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیت المعمور سے مراد بیت اللہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے اگر چلتی رہے بات تو طور پہاڑ بھی، تورات کتاب بھی، اور انہی کی نسبت سے بیت المقدس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے بیت المقدس کی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بیت المعمور سے بیت المعمور ہی مراد ہے جو فرشتوں کا کعبہ اور بیت اللہ ہے، جو بیت اللہ کے عین اوپر آسمانی دنیا پر موجود ہے، جہاں نورانی مخلوق ملائک طواف کرتے ہیں۔ تو فرمایا قسم ہے بیت المعمور کی۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی۔ یہاں بھی ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد آسمان ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، پچھلی آیت میں بیت المقدس کا ذکر ہے، اور بیت المقدس کی چھت جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں انتہائی بلندی کے ساتھ بنائی گئی تھی، تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے قسم ہے بلند چھت کی۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے گرم کیے ہوئے دریا کی، دہکائے ہوئے دریا کی۔ اس سے ایک تو آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرب قیامت میں جب اللہ رب العزت قیامت کے واقع کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس قدر جو ہے گرمی اور شدت ہوگی کہ جس کی وجہ سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی بھی کھول کر بہاؤ بن کر اڑ جائیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت تو آئے گا جب تو زمین کے اوپر جو 3 حصے پانی ہے صرف ایک حصہ خشکی ہے، یہ 3 حصہ پانی بھی باقی نہ رہے گا، سب کا سب زمین خشکی کی صورت میں ہوگی۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد بحر کلزم ہے، وہ دریا جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا عصا مبارک ماریے، دریا میں رستے بن گئے 12، بنی اسرائیل انہی 12 رستوں سے پار ہوئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت اس دریا میں آیا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم فرما دیا۔ تو اس کی طرف اشارہ موجود ہے کہ قسم ہے بحر کلزم کی جو کافروں پر گویا گرم کھولتا ہوا پانی کی مانند تیرنے لگا۔ اب یہ 5 قسمیں اٹھا کر میرے رب نے آگے جواب قسم ذکر فرمایا۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ہرگز ضرورت نہیں، یہ صرف آنے والی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ قسم کے الفاظ ذکر فرما دیتے ہیں۔ تو 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع۔ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کوئی جزا سزا نہیں، کوئی مرنا نہیں، مرنے کے بعد زندگی نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، زندگی بھی ہوگی، اعمال کا حساب بھی ہوگا اور سزائیں بھی ملیں گی۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا جب اللہ اس عذاب کا فیصلہ فرما دیں گے تو ما لہ من دافع، اللہ کے اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔
یہ اللہ کے ماں سوا ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ اللہ جس کو عذاب دینے کا فیصلہ فرما لے اسے کوئی فرشتہ بھی ٹال، کوئی نبی بھی ٹال، کوئی ولی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ جس کے فیصلہ فرما لے اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ فرمایا ما لہ من دافع، نہیں ہے اسے کوئی ٹالنے والا۔ اب یہ عذاب واقع کب ہوگا، یہ قیامت بپا کب ہوگی؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بھی کپ کپائے گا زلزلے کی طرح۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ بھی چلنے لگیں گے۔ جب قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا یوں اڑ رہے ہوں گے پہاڑ جیسے روئی کے گالے اڑ رہے ہوں۔ فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فرمایا قیامت تو واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب واقع ہو گئی تو یہ جو آج انکار کیے بیٹھے ہیں، سوال کر رہے ہیں متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا پھر ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، ان جھٹلانے والوں کے لیے صرف بربادی ہے۔ کون سے جھٹلانے والے؟ الذین ھم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو بیہودہ باتوں میں، محض گمانوں اور اٹکلوں میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، جو صرف اتنی بات کو دلیل بنائے بیٹھے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے تو بھلا کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اپنی عقل کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں، وہ ذات جو قادر مطلق ہے اس کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلا جائے گا ان کافروں کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیلا جانا، انہیں بلا کر عزت سے پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلکہ اس دن دھکے دے کر، اور بعض روایات میں مجرمین کے جہنم میں ڈالنے کا منظر آپ علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل نیچے گھسیٹتے ہوئے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جب جہنم کا ذکر ہو پناہ مانگا کریں گے۔ تو فرمایا جس دن دھکیلا جائے گا کافروں کو دوزخ کے عذاب کی طرف، آگ کی طرف، دعا دھکیلا جانا، اور جب دوزخ کے دہانے پر پہنچیں گے تندور نیچے نظر آ رہا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ھذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ کنتم بہا تکذبون، جس آگ کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کہ کوئی جہنم نہیں۔ فرمائیں کہ دنیا میں تو تمہارے سامنے دین کی کوئی بات آتی، پیغمبر کے معجزات آتے تو تم کہہ دیا کرتے تھے یہ جادو ہے، بھلا آج بھی بتلاؤ افسحر ھذا، یہ جہنم کی آگ بھی جادو نظر آ رہی ہے تمہیں؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، آج دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو تم۔ یہ جیسے دنیا کے اندر کافر دین کا استہزاء اڑاتے ہیں، اللہ کی ذات استہزاء تو نہیں فرمائیں گے، لیکن انہی کے انداز کے اندر اللہ روز قیامت انہیں جو ہے احساس دلائیں گے کہ کیا یہ جادو ہے، یا تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو۔ پھر اللہ حکم فرمائیں گے اصلوہا، داخل ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، فاصبروا او لا تصبروا، تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، آج تمہارے صبر کرنے سے بھی کوئی بچنے کی صورت نہیں، اور واویلا کرو تو تب بھی کوئی راستہ نہیں۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، انما تجزون، بے شک تمہیں جزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اللہ پاک حقیقت کی سمجھ اور اس کو اپنانے کی، عمل کرنے کی توفیق۔